بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ محرم الحرام کی ایک اور صبح طلوع ہو چکی تھی۔ کربلا کی تپتی ریت پر سورج پہلے کی طرح طلوع ہوا۔ دریائے فرات پہلے کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہوا بھی وہی تھی، ریت بھی وہی تھی، لیکن آج کا دن گزشتہ تمام دنوں سے مختلف تھا۔ آج 7 محرم الحرام، آج وہ دن جب تاریخ میں ایک ایسا فیصلہ لکھا گیا جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا جنگ میں پانی بھی ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں موجود بچے تھے، عورتیں تھیں، بزرگ موجود تھے اور وہ جانثار بھی موجود تھے جنہوں نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب یزیدی لشکر مسلسل بڑھ رہا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ احساس تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں تک پانی پہنچتا رہا تو محاصرہ طویل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے ایک سخت حکم جاری کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق عمرو بن سعد کو ہدایت دی گئی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات سے پانی لینے نہ دیا جائے۔ چنانچہ عمرو بن سعد نے عمرو بن حجاج کو ایک بڑی نفری کے ساتھ فرات کے کنارے تعینات کر دیا۔ ان سپاہیوں کا کام صرف ایک تھا، پانی تک کسی کو نہ پہنچنے دینا۔ یوں 7 محرم الحرام سے اہل بیت اطہار کے خیموں اور دریائے فرات کے درمیان ایک مسلح رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ یہ صرف جنگی حکمت عملی نہیں تھی، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے اثرات سب سے پہلے معصوم بچوں پر پڑنے والے تھے۔ وقت گزرتا گیا، خیموں میں موجود پانی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، پیاس کی شدت بڑھنے لگی، بچوں کے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ خواتین ایک دوسرے کو تسلی دیتی، اصحاب صبر کی تلقین کرتے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہر حال میں اپنے ساتھیوں کے حوصلے بلند رکھتے۔ لیکن ایک بات آج بھی تاریخ کے صفحات پر روشن ہے، امام حسین علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے باوجود جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ آپ نے حملہ نہیں کیا، آپ نے آخری لمحے تک امن اور گفت و شنید کا راستہ اختیار کیے رکھا۔ آپ کے نزدیک مقصد صرف فتح حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ حق کو زندہ رکھنا تھا۔ ناظرین، بر صغیر میں محرم الحرام کے 7ویں دن کو عموماً حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی نسبت سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس امام علی علیہ السلام کے فرزند اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آپ اپنی بہادری، وفاداری، امانت داری اور غیر معمولی شخصیت کے باعث اسلامی تاریخ میں ایک شجیع مقام رکھتے تھے، منفرد مقام رکھتے تھے۔ کربلا کے پورے سفر میں حضرت عباس ہر لمحہ اپنے بھائی کے ساتھ رہے۔ خیموں کی حفاظت، اہل بیت کی خدمت، بچوں کی دلجوئی اور ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا، یہی ان کی پہچان تھی۔ جب خیموں میں پیاس بڑھنے لگی تو سب کی نظریں اسی جانب اٹھنے لگیں۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اگر کوئی فرات تک پہنچ سکتا ہے تو وہ عباس ہیں، عباس علمدار۔ لیکن ابھی وہ لمحہ نہیں آیا تھا، وہ عظیم قربانی ابھی تاریخ کے چند اوراق آگے لکھی جانی تھی۔ 7 محرم کا دن گزر رہا تھا، پیاس بڑھ رہی تھی، لیکن ایمان کمزور نہیں ہو رہا تھا۔ دشمن کے پاس پانی تھا، لشکر تھا، ہتھیار تھے اور تعداد بھی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ چیز تھی جو کسی لشکر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، حق۔ اسی حق پر یقین نے اہل بیت اور اصحاب کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا۔ جوں جوں شام ڈھل رہی تھی، خیموں میں خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ معصوم بچوں کی پیاس ہر دل کو بے چین کر رہی تھی۔ اصحاب ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام اپنے رب کے حضور دعا میں مصروف تھے۔
یہ کربلا کی وہ رات تھی جس میں پانی صرف ایک ضرورت نہیں رہا تھا، وہ صبر، استقامت اور امتحان کی علامت بن چکا تھا۔ 7 محرم کا سورج غروب ہو گیا، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کل 8 محرم، پیاس کی شدت اور بڑھے گی۔ امام حسین علیہ السلام کے جانثار ساتھی اہل بیت کے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش اور کریں گے، اور کربلا کی داستان ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوگی جہاں ہر لمحہ قربانی کی نئی مثال قائم کرے گا۔ پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا ایسا کوئی بھی شخص کہ پیاسا کہیں جسے۔ ملتے ہیں آپ سے 8 محرم کو۔